ایک زمانے کی بات ہے، دو بھائی ایک تجارت کا کام کرتے تھے۔ ان کی تجارت کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ دونوں لمبے سفر کے لیے شہر میں جاتے، وہاں سے اپنی تجارت کرتے اور جو منافع آتا اس کو برابر برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک دفعہ دونوں بھائی ایک لمبے سفر پر نکلے۔ شہر سے ایک دن کا فاصلہ رہ گیا تھا تو انہوں نے ایک جگہ پر قیام کر ڈالا۔ ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک شخص آیا۔ اس شخص نے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ کو کسی ہمسفر کی ضرورت ہے؟ تو بڑے بھائی نے کہا جی جی ضرور، ایک ہمسفر کے ساتھ سفر کرنے میں دقت نہیں پیش آتی بلکہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ وہ شخص ان کے ساتھ مل گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں بھائیوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ جب یہ دونوں بھائی رستے میں پہنچے تو اس شخص نے موقع پا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ دونوں اپنا منافع تقسیم کر لیتے ہو، تم بال بچوں والے ہو، بیوی والے ہو اور تم محنت بھی زیادہ کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم منافع میں زیادہ حصہ رکھا کرو تاکہ تمہارے اخراجات پورے ہو سکیں۔ اس بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح وہ شخص چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم لوگ منافع برابر تقسیم کرتے ہو، تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی، تم محنت بھی زیادہ کرتے ہو، اگر تم اسی طرح منافع برابر تقسیم کرتے رہے تو تم اپنی شادی اور اپنا گھر کیسے بساؤ گے؟ چھوٹے بھائی کے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ زیادہ حصہ رکھیں گے۔ جب انہوں نے شہر میں جا کر سامان بیچا تو واپسی کے وقت جمعے کی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ جمعے کی نماز پر انہوں نے مولوی صاحب کا خطبہ سنا جو سورہ ناس کی تلاوت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں کس طرح وسوسے ڈالتا ہے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھا اور سوچا کیا یہ وہی شیطان تو نہیں؟ جب وہ دونوں باہر آئے، دونوں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد طلب کی اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ شخص غائب ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ وہی شیطان تھا۔ دونوں بھائی مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو پوری تفصیل بتائی اور ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں پر غصہ کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ خود سے زیادہ تنگ ہو گیا تو ایک مولوی کے پاس گیا اور اس مولوی سے کہا مولوی صاحب مجھے کوئی حل بتائیے، میں بہت زیادہ غصہ کرتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا جب آپ کو غصہ آتا ہے تو قریب جنگل میں کسی بھی درخت پر آپ ایک کیل ٹھوک دیا کرو۔ تو اس شخص نے مولوی صاحب سے کہا یہ کیسا حل ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جیسا کہا جا رہا ہے آپ ویسا کرو۔ دوبارہ اس شخص کو جب بھی غصہ آتا وہ قریب ایک جنگل میں جاتا اور ایک درخت پر کیل ٹھوک دیتا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن وہ آیا جب اس شخص کا غصہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ مولوی صاحب کے پاس دوبارہ گیا اور مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرا غصے کرنے کی عادت ختم ہو گئی۔ مولوی صاحب نے کہا مجھے وہ درخت دکھاؤ جس درخت پر تم کیل ٹھوکا کرتے تھے۔ وہ شخص مولوی صاحب کو جنگل میں لے گیا اور وہ درخت دکھایا۔ وہ درخت آدھا کیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا اب یہ کیلیں نکال دو۔ اس شخص نے بہت مشکل سے وہ کیلیں نکالی
اور جب اس درخت کو دوبارہ دیکھا تو اس درخت میں صرف سوراخ ہی رہ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ سوراخ دیکھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، جی جناب۔ مولوی صاحب نے کہا، پہلے تم یہ سوراخ لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے، اور جب سے میں نے تمہیں کہا کہ درخت میں سوراخ کیا کرو، اور اب یہ سوراخ درخت میں ہے۔ تم دوسروں سے معافی تو مانگ لیتے تھے، مگر یہ سوراخ کبھی بند نہ ہو پائے۔ وہ شخص اپنی اس غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور لوگوں سے جا کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ اور مولوی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ مولوی صاحب نے اسے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا۔